اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں خصوصاً ان حضرات کے حوالے سے جن کو مختلف قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں اور ان میں سائیکولوجیکل پرابلمز کے ساتھ ساتھ جناب آ جاتی ہیں جسمانی کمزوریاں، اور جسمانی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ پھر آ جاتی ہیں سیکشول ویکنیسز، یعنی جنسی کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں میں پھر یہ جنسی کمزوری جو ہے بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ان کا سائیکولوجیکل پلس فزیکل اور اس کے ساتھ جو پھر سیکشول کمزوری آتی ہے تو اس کے لیے وہ مختلف قسم کی دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹیسٹوفن کے حوالے سے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اور اسی ٹیسٹوفن کے ساتھ پھر ایک اور دوائی ہے ٹیسٹوفن پلس، جس میں کچھ انگریڈینٹس زیادہ ہیں، اور یہ دوائی جو ہے تو ان حضرات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے جن میں یہ پرابلمز ہوتے ہیں کہ ان کو جنسی کمزوری ہوتی ہے، ساتھ اگر ان کو جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے وہ ہو سکتا ہے، یا پری میچور ایجیکولیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کی فارمولیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس میں ویتھانیا پایا جاتا ہے، کروکس سیٹائیوس پایا جاتا ہے، جینسنگ پایا جاتا ہے، جینکو بائلوبا پایا جاتا ہے، ٹرائبولس ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اسفالٹم ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے مختلف قسم کے جو ایفیکٹس ہیں باڈی پہ، ان کا سہارا لے کر جو پری میچور ایجیکولیشن، اریکٹائل ڈسفنکشن، یا جنرل جو صحت کے حوالے سے جو ویکنیسز ہوتی ہیں فزیکل، تو وہ سب کی سب بہتر ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ وہ مائکرو ویسکولیچر کی سرکولیشن کو بڑھاتی ہیں، اور اسی طرح جو کارپس مسلز ہیں یا عضو خاص کے جو مسلز ہیں ان میں بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے، تو جن لوگوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے ان کا اریکٹائل ڈسفنکشن بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسفالٹم کا اگر ذکر کیا جائے، اس کے ساتھ سائیکولوجیکل جو ان لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے، انزائٹی کے حوالے سے، اور پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جناب ان کی سیکشول اور جنرل ہیلتھ پر، تو اس کے ساتھ ان کا انزائٹی لیول بہتر رہتا ہے اسفالٹم کے ساتھ، اور ان کا جو کوگنیٹیو بیہیویئر ہے یا ان کے جو کوگنیٹیو فنکشنز ہیں وہ امپروو ہوتے ہیں، انزائٹی کم ہوتی ہے، ٹینشن کم ہوتی ہے، اور ان کی صحت جو ہے جسمانی صحت اور سیکشول صحت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ٹرائبولس اور جینسنگ کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں مختلف ویڈیوز میں کہ کیسے یہ افیکٹ کرتی ہیں اور کیسے آپ کی جو سیکشول ہیلتھ ہے اس کو بڑھاتی ہیں۔ جن لوگوں کو دائمی مسائل ہیں صحت کے کچھ، اور ان میں کمزوریاں آ جاتی ہیں فزیکل پلس سیکشول، تو ان لوگوں کے لیے ٹیسٹوفن پلس ایک بہترین کمبینیشن ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سائیڈ ایفیکٹس جس طرح کہ اس کے مختلف جو اس میں چیزیں ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسے یہ سرکولیشن کو انہینس کرتا ہے، اس کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ پالپیٹیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے تو پسینہ آ سکتا ہے، تھوڑا سا انزائٹی لیول تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، یا کچھ لوگوں کو اس سے اگر الرجی ہے تو ان میں سویٹنگ ہونا، اور یا جو ہے تو منہ کا خشک ہونا، ایسی چیزیں یہ اس کے ساتھ کامنلی پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گٹ سینسیٹیو ہوتی ہے، IBS کا اگر وہ شکار ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں میں ڈائریا کو یہ بڑھا سکتا ہے۔ لیکن جنرلی اگر آپ کی صحت کے مسائل ایسے ہیں کہ آپ کسی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، دائمی جو مریض ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کے، ان کے لیے ایک اچھی ٹونک ہے، ایک اچھی سیکشول ٹونک ہے اور جنرل پرپس ٹونک ہے۔ جناب اگر آپ کو کارڈیک مسائل ہیں، دل کے مسائل ہیں، تو دل کے مسائل جن لوگوں کو ہیں وہ ضرور اپنے کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کر کے اس کا استعمال کریں، کیونکہ اس کے ساتھ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ پالپیٹیشنز ہو سکتی ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ سکتی ہے، اور دل کی دھڑکن بڑھنے کے ساتھ جو ہے تو ان لوگوں کو انجائنا کے اٹیکس یا چیسٹ پین کے اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ جو سر کا بھاری پن ہے، یا بہت سے لوگوں میں جو ہے تو اس کے ساتھ سر درد ہونا، یا تھروبنگ ہیڈیک ہونا، یا سر کا بھاری ہو جانا، وہ کچھ لوگوں میں پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جنرلی دیکھا جائے تو یہ نیوٹراسوٹیکلز ہیں، اور ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے کنٹرا انڈیکیٹڈ ہو، ماں سوائے ان کے کہ جن کے دل کے بائی پاس سرجری ہوئی ہے، یا ان کو انجائنا کے اٹیکس ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ وہ کرونک لیور ڈیزیز سیروسس آف لیور کا شکار ہیں، یا جو لوگ رینل فیلئر کا شکار ہیں، ڈائلیسس پہ ہیں، یا ایسے ڈائبیٹکس جن کی گردے جن کے کمزور ہیں، ان کو ڈاکٹر نے مختلف قسم کی ایسی ادویات سے منع کیا ہو جو گردوں پر جا کر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جنرلی اگر آپ کا دل، گردہ اور آپ کا جگر ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس C B آپ اس کا شکار نہیں ہے، کرونک لیور ڈیزیز آپ کو نہیں ہے، تو آپ ان دوائیوں کا استعمال کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں۔